السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ محترم ناظرین، جس کے جنازے کے لیے علامہ محمد اقبال بغل میں جوتیاں دبائے بھاگتے دیکھے گئے، جس کو دفن کرتے وقت اقبال نے کہا کہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچو تو میرا سلام کہنا اور بر صغیر کی آزادی کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا۔ غازی علم دین شہید، جن کو 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا، ان کی میاں والی جیل میں آخری لمحات کس طرح گزرے، اس ویڈیو میں غازی شہید کی وصیت اور شہادت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ 30 اکتوبر 1929 کو جب علم دین سے عزیز و احباب کی آخری ملاقات ہوئی تو انہیں جیل والوں سے معلوم ہوا کہ علم دین آج بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ملاقات کے دوران پوچھا تو علم دین نے کہا، میں نے دعا مانگی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، اور آج مجھے وہ خواب میں ملے، اور پوچھا کہ علم دین کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حضرت آپ کلیم اللہ ہیں، خدا سے دعا کریں، میں نے اپنے والد کے حکم سے جو عدالت میں جبراً جھوٹ بولا ہے کہ میں نے راجپال کا قتل نہیں کیا، وہ گناہ معاف کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی کہ تیرا گناہ معاف کر دیا گیا ہے، اور آج میں اسی وجہ سے بہت خوش ہوں۔ پھر علم دین نے اپنے عزیزوں کو 2 گھونٹ پانی دیے اور تلامن سے کہا کہ خوب سیر ہو کر پانی پی لیں، اور جب وہ پانی پی چکے تو آپ نے سب سے دریافت کیا کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک پہنچی ہے؟ سب نے کہا ہاں پہنچی ہے۔ تو علم دین نے کہا، خدا کی قسم میرا کلیجہ بھی ویسا ہی سرد ہے، اور میرے بعد تم میں سے جو بھی مجھ پر روئے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ علم دین نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنا دودھ بخش دیں۔ ماں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ کر آپ نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ماں تو خوش نصیب ہے، اور تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تیرے بیٹے کو ایسی موت نصیب ہو رہی ہے جس کے لیے ہر مسلمان آرزو رکھتا ہے۔ یہ تو خدا کی دین ہے۔ اور آخر میں کہا کہ منشی طاہر الدین کو اور ان کے ملنے والوں کو میرا سلام دینا، اور پھر آخری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ علم دین نے سپرنٹنڈنٹ جیل میاں والی کو بھی آخری وصیت لکھائی، جو اس نے کمشنر کی معرفت تلامند کو پہنچائی۔ اس میں لکھا تھا کہ میرے سب رشتہ داروں کو تاکید کر دی جائے کہ میری پھانسی لگ جانے سے ان کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو اس کا اپنا عمل ہی دوزخ سے بچائے گا۔ نماز قائم کریں، احکام شرعی کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں۔ بھائی محمد دین اور بھائی غلام محمد، تم پر کسی نہ کسی وقت مصیبت نازل ہوگی، اس واسطے ہر نماز کے بعد یا مزملو کا ورد ضرور کرنا۔ مزار کی تیاری کے متعلق لکھوایا کہ میری قبر کا فرش 2 فٹ اونچا اور 30 فٹ مربع ہو، جس کے ارد گرد جنگلہ لکڑی کا میرے والد بزرگوار اپنے ہاتھ سے لگائیں۔ جب مجھے دفن کر چکو تو 2 رکعت نفل نماز شکرانہ اور 2 نفل مغفرت کے واسطے ادا کرنا۔ میری لاش کے ہمراہ فساد نہ کیا جائے اور امن و امان کی تلقین کی جائے۔ میری لاش کے ساتھ ذکر اللہ ضرور ہو، مگر اس دوران سر سے پگڑی کوئی نہ اتارے۔ 31 اکتوبر 1929 کا دن میاں والی کی تاریخ میں متہم بالشان ہے، کیونکہ اس دن ہی میاں والی کی جیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیر دل علم دین کو تختہ دار پر کھینچ دیا گیا۔ اس روز علم دین نے حسب معمول تہجد کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد نماز فجر پڑھی اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوئے کہ کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، اور پھر کمرے کے بند دروازے کے سامنے ہی کسی کے رکنے کی آواز کے کھٹکے پر غازی صاحب نے جو ادھر دیکھا تو دروغہ جیل کے ساتھ ایک اور شخص کو موجود پایا۔ پولیس کے چند مسلح جوان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ کی سوالیہ نظروں کو پڑھتے ہوئے دروغہ کے ساتھ آنے والے مجسٹریٹ نے آپ سے کہا، وہ گھڑی آ گئی ہے، تیار ہو جاؤ۔ یہ نویس سن کر وہ عاشق جاں بولے، میں بڑی خوشی سے تیار ہوں۔ آپ کو حشاش بشاش دیکھ کر وہ مجسٹریٹ حیران رہ گیا، اور پھر اس نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کوئی حسرت، کوئی آرزو، کوئی وصیت؟
آپ مسکرائے اور کہا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی ہے۔ مجسٹریٹ نے اجازت دے دی۔ داروغہ جیل کی آنکھوں میں شدت جذبات سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تم گواہ رہنا کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرزو کیا تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے معمول سے بھی کم وقت میں نماز شکرانہ ادا کی۔ اتنی جلدی آخر کس لیے تھی؟ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کہیں مجسٹریٹ یہ تصور نہ کر لے کہ محض زندگی کی آخری گھڑیاں طول دینے کے لیے دیر کر رہا ہے۔ داروغہ جیل نے بند دروازہ کھولا۔ آپ اٹھے اور مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ دایاں پاؤں کمرے سے باہر رکھتے ہی انہوں نے مجسٹریٹ سے کہا چلیے دیر نہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ تیز تیز قدم اٹھاتے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ جیل میں بند دوسرے قیدیوں کو بھی معلوم تھا کہ آج عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دار پر کھینچ دیا جائے گا۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ایک قیدی کو خدا حافظ کہا۔ جواباً اس نے نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بلند کیا۔ تب جیل حکام اور مجسٹریٹ کو معلوم ہوا کہ جیل میں سبھی قیدی علم دین کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کلمہ شہادت کے ورد سے فضا گونج گئی۔ پھر علم دین لمحے بھر کو رکے۔ مجسٹریٹ اور پولیس کے دستے کی طرف دیکھا۔ ان کے لب ہلے اور پھر چل دیے۔ تختہ دار کے قریب متعلقہ حکام کے علاوہ مسلح پولیس کے جوان بھی کھڑے تھے۔ سب کی نظریں آپ پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی نظروں نے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو تختہ دار تک پہنچتے دیکھا تھا، لیکن جس شان قوت ارادی سے انہوں نے علم دین کو تختہ دار کی جانب بڑھتے دیکھا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جو حیات علم دین کو نصیب ہونے والی تھی، اس کا تو ہر مسلمان آرزو مند رہتا ہے۔ سب اپنے اپنے مقام پر ساکت ہو گئے تھے، لیکن علم دین کے قدم تختہ دار کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ پھر وہ اس مقام پر جا کر رک گئے جہاں تک پہنچنے کی آرزو ان کے دل میں تھی۔ مجسٹریٹ نے آپ سے آخری خواہش پوچھی تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھوں گلے میں ڈالوں۔ لیکن داروغہ جیل نے کہا علم دین یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تو آپ نے بھی اصرار نہ کیا کہ پھر گویا ہوئے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں نہ باندھے جائیں تاکہ شدید تر اذیت سے دوچار ہوں اور اسی کے صدقے بخشا جاؤں۔ مجسٹریٹ نے آپ کی یہ خواہش بھی مسترد کر دی۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی اور سر پر ٹوپ چڑھا دیا گیا۔ اس دوران آپ نے وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں نے ہی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راجپال کو قتل کیا ہے۔ تم گواہ رہو کہ میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوا جان دے رہا ہوں۔ آپ نے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا، پھر رہندار کو بوسہ دیا۔ علم دین حقیقت میں ہر اس شے کو مبارک سمجھتے تھے جو ان کو بارگاہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچانے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ آپ کے گلے میں رسہ ڈال دی گیا۔ مجسٹریٹ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور خیف اشارے کے ساتھ آپ کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا۔ چند ہی لمحوں میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس نے آپ کے جسم کو تڑپتے پھڑکنے کی بھی زحمت نہیں دی، گویا حضرت اسرائیل نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ان کے جسم کے رسے پر لٹکنے سے پہلے ہی قبض کر لی ہو اور انہیں پھانسی کی زحمت سے بچا لیا ہو۔ ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کی اور آپ کی لاش کو پھانسی کے تختے سے اتار لیا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔